السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو ایسی کہانی بتاؤں گی اور سچی کہانی جو میں ہمیشہ سے آپ لوگوں کے سامنے لاتی ہوں۔ میرے پاس ایک شخص آیا تھا، بہت مجبور تھا، بہت ڈپریس تھا۔ انہوں نے کہا کہ بہن مجھے شادی کو 28 ایئرز ہو گئے، میں پہلے سعودی میں کام کرتا تھا، اب میں UAE میں کام کرتا ہوں۔ یہ بات انہوں نے جب کہا تو میں نے کہا جی بولیے۔ تو کہنے لگا کہ سسٹر میں میری وائف کے کہنے پر، انسسٹ کرنے پر میں نے اس کا جو بھائی ہے اور اس کی وائف کو اپنے گھر میں رکھنا شروع کر دیا، اور میرے 2 بچے ہیں۔ آج کی تاریخ میں ایک بچہ 26 سال کا ہے اور ایک بچہ 21 سال کا ہے، 21 ایئر اور 26 ایئر۔ اس کے بعد میں ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص جو اس کی وائف کا جو بھائی ہے نا، اس کی وائف کا بھائی ان کے گھر میں انٹری لیتا ہے 4-5 سال پہلے۔ اب یہ لوگ فیملی ہے، گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے انسان ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہی چیزیں ہیں چھوٹی موٹی۔ جب ہم کسی کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں یا کسی کو زیادہ بلایا جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو کسی کے سامنے لے کے جاتے ہیں یا اپنے مرد کو یا اپنی فرینڈ کو گھر پہ بلاتے ہیں، تو یہ کہانی ان کے لیے ہے کہ نہ تو کسی غیر مرد کو اپنے گھر میں بلاؤ اور نہ ہی اپنی کوئی دوست کو، میں یہ عورتوں کو کہہ رہی ہوں، اپنے مرد کے سامنے پروس کے نہ دو۔ اب شروعات یہاں پہ ہو چکی تھی۔ وہ بندہ جو یہ اس کی جورو کا جو بھائی تھا، اس نے شروعات تو کر دی تھی دکھانا اس کو کہ ہاں میں تجھے بہت کیئر کرتا ہوں، یہ ہوں۔ یہاں پہ ایک سٹوری میں ایک چیز اور بھی ڈالنا چاہوں گی میں، کیونکہ میں نے ہمیشہ سنا ہے کہ لڑکی بہت زیادہ عمر میں چھوٹی ہونی چاہیے، کیونکہ پھر لڑکی 1-2 بچے کے بعد ہے نا، وہ لڑکے کی ماں دکھنے لگتی ہے۔ ارے بھائی یہ بھی سن لیجئے گا کہ زیادہ لڑکی چھوٹی شادی کرو گے نا اپنے بیٹے کے لیے تو آگے جا کے یہ ہوتا ہے، مجھے معاف کیجیے گا۔ تو اتنے میں کیا ہوا، یہ آدمی جو میرے پاس آئے تھے ان کی عمر ہوگی ابھی 59-58۔ وہ جو عورت ہے جس کے بارے میں بتا رہی ہوں، ان کی عورت وہ ہوگی 48-49، سمجھ لیجئے 10-11 سال یا 9 سال کا فرق ہو۔ اب یہاں پہ شروعات ہو چکی تھی اور یہ عورت اس کے اوپر اٹریکٹ ہو چکی تھی۔ اب 2 سال پہلے کیا ہوا، سڈنلی اس آدمی نے اس کی عورت کو لے کر چلا گیا۔ لے کر کیسے چلا گیا؟ ایسے نہیں ہاتھ میں ہاتھ ڈالا لے کر، نہیں، اس کو ولگرایا، اس کو یہ کیا وہ کیا، بہت سہانے وہ دکھائے، کہتے ہیں نا بہت خواب دکھائے، بعد میں ان کے بچوں کو بھی لے کر گیا۔ اب میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو پوائنٹ دینا چاہوں گی ان بچوں کے لیے، اور ایک میسج دینا چاہوں گی کہ یہ 2 بچے جو 26 سال کا ہے اور 21 سال کا ہے، ان لوگوں کو اسی آدمی نے جو اس کی ماں کو لے کر گیا ہے، اس نے جاب دینا شروع کر دیا۔ اور کیونکہ وہ آج اچھی ترقی کر چکا ہے UAE میں، تو اس نے کیا کیا، اس کی ماں کو بھی لے لیا، بچوں کو۔ لیکن یہ بھی شادی شدہ ہے خود، جو یہ کام کر رہا ہے نا، یہ بھی خود شادی شدہ ہے، یہ بچے والا ہے اور اس کی بھی عورت ہے۔ اب یہاں پہ بچوں کے دماغ خراب کدھر ہوئے، کیونکہ اس نے ان کو ہائی سیلری جیسے 30-40 ہزار، 35 ہزار، 32 ہزار کی سیلری دیا۔ اس کی جورو کو بھی، جس بندے کی میں کہانی سنا رہی ہوں، اس کو بھی اس نے بنا بولے مرد کا ویزا کینسل کروا کے اس نے وہاں کا کمپنی کا ویزا دے دیا۔ دوسرا جو بچہ پڑھائی کر رہا ہے، یعنی آپ سوچو، وہ 2 سال پہلے کی کہانی میں بتا رہی ہوں، اس کو 10,000 سیلری دے رہا ہے وہ بندہ، بچہ اس کا 19 سال کا تھا، آج کی تاریخ میں 21 کا ہے۔ اب پیسہ بولتا ہے، یہ دنیا میں سب کو پیسہ چاہیے، لیکن میں یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں ان 2 بچوں کے لیے میرے پاس ایک میسج ہے، اللہ کرے یہ میسج وہ سنیں، ان کا دل دہل جائے۔ میرے بچوں میری بات سنو، 28 سال تمہارے باپ نے محنت کی ہے، اور جو تمہاری ماں ہے نا، تمہارے باپ کی وجہ سے ہی تمہاری بیوی وہ تمہاری ماں بنی ہے۔ اگر وہ آدمی اس عورت سے شادی نہیں کرتا تو آج آپ اس کے بچے نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات، آپ لوگوں کو جب اس نے 22, 23, 24 سال پالا ہے، آپ کے باپ کے پیسوں پہ پالا ہے۔ اس سے بھی بڑی بات ایک بات کہوں گی، آج آپ لوگوں نے اسلام کی طریقے سے بتاؤں میں، آپ لوگ خود اپنی ماں کا سودا کر رہے ہو، آپ خود اپنی ماں کو کسی غیر مرد کے حوالے کر رہے ہو، اور اس کی آپ باقاعدہ پیمنٹ بھی لے رہے ہو۔ یہ میری بات کو غور سے دماغ میں اور دل میں بچھا لینا۔ اس کے بعد کیا ہوگا پتہ ہے، آپ شادی کرو گے نا، اپنی ماں کو تو چھوڑ دو گے، کیونکہ وہ تو بیوقوف عورت ہے، کیونکہ وہ سوچ رہی ہے کہ میرے بچے میرے ساتھ رہیں گے،
اور جس مرد نے مجھے پرانی زندگی سے نکال کے لایا ہے، میری 24 سال کی زندگی کی شادی توڑوا کے لایا ہے، وہ میری آگے کی زندگی بڑھائے گا۔ شادی تو ابھی تک کیا نہیں ہے اس نے، وہ 3-4 سال سے جو بھی 5 سال سے رکھا ہے تمہاری ماں کو، وہ بنا شادی۔ اس سے ایسی شادی، ایسے لوگوں کو معاشرے میں گندی عورت کا نام دیا جاتا ہے۔ مجھے معاف کرنا، میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ آپ کا خود کا معاشرہ کہتا ہے۔ یاد رکھنا، تمہارا باپ خون کے آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ اور ہاں، ایک یاد رکھنا، آپ نے جو بھی میسیجز اس کو بھیجے تھے نا، وہ میں نے پڑھے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بچوں، آج جو آپ کر رہے ہو نا، کل ہی آپ کے بچے آپ کے ساتھ کریں گے، یہ نہیں بھولنا۔ اور جو آج آپ کی ماں کا آپ سپورٹ کر رہے ہو نا، کل کوئی آ کے تمہاری بیویوں کو لے کر جائے گا۔ تم 2 اولاد ہو اس شخص کی، تمہیں اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تمہیں اپنی ماں کو بتانا چاہیے کہ ماں تم غلط کر رہی ہو، تم نے پورے خاندان میں میرے باپ کی تھو تھو کرائی ہے، تمہاری وجہ سے میرے باپ کی عزت جا رہی ہے۔ میرا باپ چاہتا تو 4 شادی اجازت تھی اسلام میں۔ ماں کو تمہیں سمجھانا چاہیے کہ تھوڑے سے پیسے کی خاطر تم اس آدمی کے پاس گئی ہو، جو کہ آلریڈی اپنی عورت اور بچوں کے ساتھ ایک دم بہت بہترین لائف جی رہا ہے، اور تجھے لے کے کیا دے رہا ہے؟ تھوڑا سا پیمنٹ دے رہا ہے تجھے، اور تیرے بچوں کو جاب پہ رکھا ہے۔ یہ باتیں تمہیں اپنی ماں کو کہنی چاہیے۔ بچوں یاد رکھنا، تم کو یہ بھی بتا دوں میں کہ جو باپ کو تم کہتے ہو نا، جب وہ تمہیں فون کر کے کہتا ہے ہر 6-7 مہینے کے بعد کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے تم بات تو کرو، کم سے کم میرے پاس کوئی نہیں ہے، اسی بندے کو تم نے جواب دیا ہے نا، کیا کریں ہم مل کے؟ کیونکہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تم وہی ٹاپک لے کے بیٹھ جاتے ہو۔ تمہیں ٹاپک نظر آتی ہے، تمہیں اس کا دکھ نظر نہیں آتا، تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ جو عورت 24 سال تمہارے باپ کی نہیں ہوئی، وہ عورت تمہاری کیا ہوگی؟ ایسی ماں سے تو اچھا ہوتے تم کسی کی حرام کی اولاد ہوتے۔ مجھے معاف کرو، جو عورت تمہارے باپ کو چھوڑ کے ایک آدمی کے پاس بنا شادی کے رہ رہی ہے، تمہیں پتا ہے اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے؟ تمہیں نہیں پتا، میں باہر والی ہوں، یہ ویڈیو تم تک پہنچے گا۔ تمہارے باپ نے 2 بار کوشش کی اپنی جان دینے کی، تمہیں نہیں پتا۔ باپ کی قدر کرو۔ تم ماں کے ساتھ گئے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھو تمہارے باپ کی تھو پورے اس کے ملک میں ہو رہی ہے، اس کے خاندان میں ہو رہی ہے۔ یہ چیز کل تمہارے ساتھ ہوگی، ہو سکتا ہے تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوگی۔ بچوں، تمہارے باپ کی جتنی زندگی تھی ختم ہو گئی، 60 کی سال میں جا رہا ہے وہ، تمہاری ماں 50 میں جا رہی ہے، تم اتنا نہیں بول پائے۔ ارے میں تو سوچتی تھی آج کے بچے بہت انٹیلیجنٹ ہیں، تم اتنا نہیں سمجھا پائے تمہاری ماں کو کہ ماں تم جو کر رہی ہو غلط کر رہی ہو، ماں لوگ خاندان میں کیا بولتے ہوں گے۔ ایک بار تمہارے خاندان میں جا کے دیکھنا میرے بیٹے، پتہ ہے کیسے ہنسیں گی عورتیں؟ دیکھو اس کی ماں کسی اور کے ساتھ باپ کو چھوڑ کے چلے گئی، اس کے سنو گے یہ بات، تانے سنو گے؟ آج آپ یہاں پہ دوسرے ملک میں رہ رہے ہو، اپنے ملک کو چھوڑ کے۔ بچوں یاد رکھنا میری ایک بات، یاد رکھنا، یہی عورت تمہیں بھی چھوڑے گی جس نے اپنے مرد کو 24 سال، جس نے اس کو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھا، اس کی ہر چھوٹی موٹی خوشی کو اس نے پورا کیا۔ یہ دوسرے ملک میں جا کے تمہارے باپ نے 28 سال اپنی زندگی خراب کی ہے۔ آج 50 سال 60 سال کا تمہارا باپ ہونے جا رہا ہے، وہ اس کو تو تمہارے بچوں، تمہاری شادی کرنا چاہیے، اس کو تو تمہارے بچوں کو اپنے گود میں کھلوانا چاہیے، اس کو تو ریٹائر ہو کے تم دونوں اس کو پالنا چاہیے۔ بچوں یاد رکھنا، میں پھر سے کہہ رہی ہوں، جو تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے نا، ابھی بھی معافی مانگ لو۔ میرا ویڈیو دیکھنے کے بعد نماز پڑھو 2 رکعت، معافی مانگو رب کے سامنے، اور اس عورت کو بولو کہ اگر یہی سب کرنا ہے تو تیرے سے ہم رشتہ نہیں رکھیں گے، تو جو چل رہی ہے غلط راستے پہ چل رہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے بچوں، میرے اس میسج کو اگنور نہیں کرنا۔ میرے بچوں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آج آپ دین سے محروم ہیں، لیکن جس دن اللہ ہدایت دے گا نا، جس دن اللہ تمہیں بلائے گا نا، تمہیں یہ چیز کانٹے کی طرح چبھے۔ بچوں تم سو نہیں پاؤ گے، تمہارا باپ اگر غلطی سے تمہیں معاف کیے بنا مر گیا نا، تمہیں وہ چیز یہاں پہ گھر کائر جائے گی، تم سکون کی زندگی نہیں جی پاؤ گے۔ اپنی ماں کو اپنے باپ سے ملانے کے بجائے تم دوسروں کے پاس اس کو تھالی میں پروس کے دے رہے ہو، شرم کرو بچوں۔
اللہ اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو ہدایت